انسان جانتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی اس کی ٹیمپرری ہے، مؤقت ہے۔ اصل زندگی اس کی دوسری طرف ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم اگر اس بات پہ ایمان نہیں لائیں گے تو یقیناً ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن ایمان تو لاتے ہیں، لیکن زندگی میں یہ ایمان نظر آنا چاہیے۔ اور وہ کیسے نظر آئے؟ کہ انسان کی زندگی ایسے گزرے کہ اسے دیکھ کے لگے کہ وہ اس دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن جب میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں جانتا تو ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گا ایک دن، لیکن میں اس دنیا میں رشتوں سے، چیزوں سے، ڈیزگنیشن سے، پوسٹ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت پھر مجھ سے وہ کام کرواتی ہے کہ جو مجھے میرے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ اصل مقصد انسان کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی دنیا جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اور دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ نہیں، اسلام یہ بھی نہیں کہتا۔ اسلام جہاں آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا ایسی ہے ویسی ہے، یا آپ ائمہ علیہ السلام کے بیانات میں بعض سنتے ہیں کہ دنیا کو مولا کائنات نے 3 دفعہ طلاق دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پروردگار اپنے بہترین بندوں کو ہماری ہدایت کے لیے نہ بھیجتا۔ اس نے اپنے بہترین بندوں کا انتخاب کیا اور ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اور یہ اتنی جو پوری کائنات کی تصویر کھینچی جس میں ایک ایک چیز کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا، اور خود کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ نشانیاں ہیں یہ تمہارے لیے۔ کس چیز کی؟ مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی جس چیز کو تم دیکھو تم اس کو دیکھ کر میری طرف آؤ۔ خوب یہ دنیا ایسی ہے، مطلب آپ بولیں گے مولانا صاحب نے تقریر کر دی دنیا بیکار ہے، موت کے ہے تو بس زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے جان محترم۔ خوب ہم حدیث سے سہارا لیتے ہیں اور اپنی مجلس کو معطر کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ اور آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس دنیا میں آپ نے کاشت کرنا ہے، بیج ڈالنا ہے، اور پھر اس بیج کو آگے بھی لے کے جانا ہے۔ پھل کہاں کٹے گا؟ یعنی فصل جو ہے وہ کہاں کٹے گی؟ وہ اس عالم میں کٹے گی، یہاں نہیں کٹے گی۔ لیکن بیج نہیں ڈالنا ہے، کام یہی کرنا ہے۔ جو لوگ بہرحال کسان ہوتے ہیں، آپ بہرحال ہم شہر میں رہتے ہیں، لیکن اب اگر آپ جائیں اور رورل ایریاز میں، سندھ میں جائیں، تھوڑا سا باہر نکل جائیں تو کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں۔ فصل، ہر جو اناج ہے، پھل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کی ایک فصل ہوتی ہے۔ ایک ٹائم پر آپ نے اس کا بیج ڈالنا ہے، پھر آپ نے پانی دینا ہے، پھر آپ نے اس کو دھوپ جتنی چاہیے، زیادہ دھوپ ہو تو بھی نقصان دہ ہے، زیادہ پانی آ جائے، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو بھی فصل خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک چیز کو ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ چاول کو زیادہ پانی چاہیے، اس کو آپ کو پانی کے اندر لگانا ہے۔ اسی طرح کو پھل ہے، آم کے موسم ہے جیسے، تو آم گرمی میں ہی ہوگا، تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے بھئی سردیوں میں کیوں نہیں آ رہا، سردیوں تک تو خراب ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کے لیے پہلے کام کریں گے تو پھر پھل کھائیں گے آپ۔ تو دنیا میں جو آپ کام کریں گے تو پھر اس کا پھل آخرت میں پائیں گے۔ لیکن اب آپ بولیں میں دنیا میں کچھ بھی نہیں کروں تو پھر آخرت میں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے یہ کون بتائے گا؟ تو اس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا کہ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں ہم نے رہنا کیسے ہے، اور یہی چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ بس باتوں کا تھا کہ اتنا اگر ہم دنیا کو چھوڑ دیں، سارے کام نہیں کریں، تو پڑھائی بھی نہیں کریں، جاب بھی نہیں کریں، بزنس بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں، تو پھر تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں دنیا کا سسٹم چلانا ہے، پورا ایکو سسٹم ہے کائنات کا، اکنومیکل سسٹم ہے، چلانا پڑے گا۔ آپ سب کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔
لیکن یہ کرتے ہوئے کہیں کھو نہ جائیں. گھر سے نکلے ہیں جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے بجائے راستے میں اگر ہم گم ہو گئے تو پھر مقصد پہ کبھی نہیں پہنچے گی. دنیا راستہ ہے. یہ دنیا، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں مطلب یہ راستہ مسافر خانہ ہے. جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اب راستے میں آپ کو رکنا ہے، آرام کرنا ہے، استراحت کرنی ہے، تو ضرورت ہے مسافر خانے کی. لیکن مسافر خانے میں آپ نے، یا ہوٹل میں جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کربلا جاتے ہیں، آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اب آپ بولیں جی ہوٹل بڑا زبردست ہے یا مطلب فلانا ہے، تو اب آپ کو تھوڑے دن ٹھہر رہا ہے، وہاں ساری زندگی نہیں رہنا. تو یہ دنیا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. کتنی دیر کے لیے ہے؟ مولانا صاحب تھوڑی دیر کرتے کرتے 60-70 سال گزر جاتے ہیں. تو یہ 60-70 سال کچھ بھی نہیں ہے. ابھی مثلا ہمارے مسرور بھائی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، پچھلے سال ہمارے ساتھ محرم میں، وہ کہ بہرحال ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ مجلس اور ہر جگہ اپنی پوری انرجی سے آتے رہے اور ساتھ رہے. اللہ نے ان کی زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے عاشورہ گزارا اور اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. خوب زندگی اتنی ہے، دیکھنے کو کتنی زندگی گزاری انہوں نے، اپنے بچوں کی، معاشرے کی، کمیونٹی کی. ان کے دوست احباب بیٹھے ہوئے کہ کتنے ایکٹیو شخص تھے. لیکن بہرحال ہر شخص نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. صلوات بھیجتے محمد. پانی بھی دیکھ کے پینا پڑتا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ نہ پلا دیں مولانا کو. یا رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ. یہ جو دنیا جس کو ہم اتنا جی رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی، کوئی زیادہ نہیں ہے. جو آپ بزرگوں سے پوچھو تو بیٹھے میں زندگی کہاں گئی، کہاں پتہ ہی نہیں چلا، ختم ہو گئی. یہ زندگی پلک چھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن آدمی اس میں کتنا اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، چیزیں پٹکتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. وہ کچھ بھی نہیں ہونا. آخر میں کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. تو مر جائیں، مرنا تو سب نہیں ہے. تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہے انسان؟ پریشانی جان محترم ہماری اپنی ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا تو نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو پریشان کرے. خدا تو نہیں چاہتا. خدا تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے اپنے منتخب بندوں کو مشکلات میں ڈالا کہ قوم ٹھیک رہے، امت ٹھیک رہے. آپ دیکھیں کہ امت کی اصلاح کے لیے انبیاء نے کتنی مشکلات جھیلی. حضرت یوسف کو ان کے بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف زندان میں چلے گئے. کتنی مشکلات. حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا. کس کے لیے؟ یہ امت کے لیے تھے. ان کو اپنی ذات سے تھوڑی کچھ تھا. اور آپ ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑی کسی نبی پہ نہیں پڑی. کتنی مشکلات. اور پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ کتنی مشکلات پڑی ان کے جانے کے بعد. اور ائمہ کی زندگی دیکھیں. ایک امام ہمارے جو ہیں وہ 14 سال زندان میں رہے. کس کے لیے؟ امت کے لیے. خدا تو رحمان ہے. خدا امت کی اصلاح چاہتا ہے. سید الشہداء اپنا پورا گھر خانوادہ لے کر کربلا چلے گئے. کس کے لیے گئے؟ امت کے لیے. خدا کو محبت ہے. یہ جو زندگی میں مشکلات پریشانیاں ہیں یہ میری اپنی ہیں، یہ میں نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں، کیونکہ میں اس کی بارگاہ میں صحیح طرح جاتا ہی نہیں ہوں. وہ تو کہتا ہے تم میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تمہاری ہر گروہ کو کھول دوں گا. لیکن انسان دیکھیں، ہم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. انا للہ و انا
الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جب آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے تو درمیان میں اپنی مرضیاں کیوں ہیں ہماری؟ پھر درمیان میں جو تھوڑی دیر ہے یہ تھوڑی دیر پھر اسی کے لیے گزاریں. یہی زندگی ہے کہ وہاں سے آئے ہیں اور وہاں اِنَّا لِلَّهِ یہ واو جو ہے نا یہ بس اتنی سی دنیا ہے. یہ اتنی دیر کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، حسد کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے. کیا کیا کر رہا ہے اتنی سی دیر کے لیے؟ نہ رہنا ہے، کوئی بھی نہیں رہا، نہ جائیداد رہی، نہ مال رہے. جو شخص بھی قبر میں گیا چاہے وہ 80 گز کے گھر میں رہتا ہو یا 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہو، قبر میں تو وہ کچھ نہیں لے کے جاتا. شرط بھی وہی ہے کہ سفید کپڑا ہو، سلا بھی نہ ہو، برینڈڈ بھی نہیں چلے گا. ہاں کربلا سے مس ہوا ہو تو یقیناً اس میں برکت ہے، لیکن کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. اب اس کے لیے ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کریں، کام نہیں کریں، نہ کہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو لگے تو صحیح کہ اس شخص نے دنیا چھوڑنی ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پہ کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر جو کمایا ہے اس کو اپنی صحت پہ خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. آپ کے سامنے کتنا انسان بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اپنی زندگی. بھاگیں، محنت کریں، سب کریں، حلال رزق کمائیں، کوشش کریں، پڑھائی کریں، سب کریں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں موت کا وقت کسی کو نہیں پتا. کبھی بھی ایگزٹ ہو جائیں گے ہم اس دنیا سے، کبھی بھی دنیا چھوڑنی ہے ہمیں. پتہ تھوڑی ہے کہ آپ 60 سال رہیں گے. مجھے خود نہیں پتا میں نیچے اتر کے زندہ ہوں کہ نہیں پتا، مجھے کسی کو بھی نہیں پتا. تو جہاں ہم نے ہر لمحے جانا ہے، کبھی بھی جانا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے. عزیزان محترم اسی کے لیے تیار رہیں. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں کوئی دنیا سے چلا جائے، اس کی برسی ہو، سوہم ہو، تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. ورنہ یعنی ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں بھیج سکتے ہیں اس مرحوم کو، ورنہ باقی لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، بہت بات تقوی شخصیت تھی، اور دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے، دیکھا مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، بولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس مجلس میں لوگ گریہ کریں گے، روئیں گے امام حسین پر، تو میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یعنی جو کچھ کریں گے وہی ملے گا. سجدہ وہاں نہیں ہے، سجدے کا نتیجہ ہے، عزاداری کا نتیجہ وہاں ہے. زیارت عاشورہ پڑھیں گے، نتیجہ وہاں ہے. ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں سارے، اچھی بات ہے، آپ 40 دن زیارت پڑھیں، فلانا پڑھیں، بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی کام ایسا بھی تو ہو جو آخرت کے لیے ہو. کون کرے گا؟ یہ تو اگر آپ کی اولاد اچھی ہو کہ خدا ان کی اولاد کو جو ہے وہ باقیت و صالحات قرار دے، منصور بھائی کی. بہرحال لیکن کس کی اولاد مجھے خود نہیں پتا، میری اولاد میرے لیے کیا کرے گی. تو اپنا پیکج جو ہے وہ آخرت کا لگا کے جائیں. کوئی کنواں کھود کے جائیں، کوئی اینٹ لگا کے جائیں، کوئی کتاب لکھ کے، کوئی کتاب ترجمہ کر کے، کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے پیچھے چلتا رہے. کوئی اکاؤنٹ آپ کا ایسا ہو جو ہر وقت آپ کو دیتا رہے. کچھ تو کرے انسان، کوئی کام آخرت کے لیے کرے. انسانیت کے لیے اگر آپ نے کام کیا تو آخرت کے لیے کام ہے. بھئی میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں نے فلانا کیا، مولانا صاحب میں نے زیارتیں کی ہیں، میں اتنے پیدل چلا ہوں، یہ کرو، اللہ کہے گا بھئی یہ تو اپنے لیے کیا تم نے، انسانیت کے لیے کیا کیا؟ کہیں بلب لگایا،
کہیں پنکھا لگایا. یہ تو بہت چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو، اصل کام تو اس سے بھی بڑا ہے. کوئی ایسا کام کرتے کہ لوگ بھی تمہیں یاد رکھتے، اور وہی پھر کالا امیر المومنین اذان محترم کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہے، جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ کریا کریں.